جی دوستوں السلام علیکم، میں سرفراز صفی اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ جب عمران خان کہتے تھے نا وہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں اوئے، اور مسٹر ایکس، مسٹر وائی اور میر جعفر، میر صادق، تو ہم کہتے تھے کہ یہ اپنی سیاست کو ملیا میٹ کر رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہیں کلہاڑا مار رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کی سیاست کا بچنا محال ہے۔ سول اداروں کو تو وہ کہتے ہی تھے طرح طرح کی باتیں، اور بغیرت الیکشن کمیشن اور جج زیبا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اور پولیٹیشنز کو کہتے تھے اور میں تینوں چوکاں دے وچ پھانسیاں دواں گا۔ یہ ہم سب سنتے رہے۔ جس طرح کا شور و غوغا انہوں نے پاکستانی سیاست میں شروع کیا ہوا تھا، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ صحافی ہیں منصور علی خان، سینئر جرنلسٹ ہے، اچھے جرنلسٹ ہے، مطلب ان کا کام قابل تعریف ہوتا ہے۔ ہم نیوز کے اینکر ہیں، اور ان کی ملاقات ہوئی ہے منصور علی خان کی پاکستان کے سب سے طاقتور ترین ادارے کے سربراہ سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میری ملاقات ادارے سے ہوئی ہے، منصور علی خان نے کہا ہے۔ میں نے بھی تھمبنیل پہ ادارہ ہی لکھ دیا ہے، اور منصور علی خان نے یہ بتایا ہے کہ ان کے ساتھ صرف اس طاقتور ترین ادارے کے سربراہ مخاطب نہیں تھے، بلکہ ان سربراہ پرسنالٹی جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ ادارہ مخاطب ہے۔ بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور بڑی یہ مایوسی والی خبر ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے، بڑی ان کے لیے ڈینجرس ہے۔ اس کی ساری تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اور دوسری طرف سے صدیق ساجد ہیں، وہ کوئی جان شان نہیں یار، صدیق ساجد بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اسلام آباد کے۔ انہوں نے ایک خبر دی ہے کہ میاں نواز شریف کی بھی ملاقات انہی سے ہوئی ہے۔ کن سے بلا؟ طاقتوروں سے، طاقتور ادارے کے سربراہ سے۔ دونوں خبریں میں اس وقت آپ کو دینے لگا ہوں، مطلب سحری کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ کے پاس پتہ نہیں کون سا ٹائم ہوگا، کیونکہ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں مجھے دیکھا جاتا ہے، میرا ولاگ دیکھا جاتا ہے۔ منصور علی خان کیسے ملے ان سے، یہ پوری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ منصور علی خان کہتے ہیں کہ مجھے فون آتا ہے کہ ہلو ملاقات کرو گے؟ تو منصور علی خان نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں کریں گے، میں جرنلسٹ ہوں اور خبر کے لیے میں ضرور ملاقات کروں گا۔ قصہ مختصر کے ٹائم طے ہوا، میں وہاں پہنچا پنڈی میں، میری گاڑی کا نمبر لیا گیا، آئی ڈی کارڈ نمبر لیا گیا، میں اندر گیا، میرا موبائل بھی رکھ لیا گیا، اور چیک کیا گیا کہ کوئی سمارٹ واچ، کوئی مائک یا کوئی چیز تو میرے پاس نہیں ہے۔ اور جب پوری طرح سے تلاشی ولاشی ہو گئی تو جو سربراہ ہیں ان کے جو نمبر 2 ہیں، نائب کہہ لیں، ان کے روم میں مجھے پہنچایا گیا، چائے وائے گپ شپ پاکستانی پالیٹکس پہ بات چیت شروع ہوئی۔ پھر بڑے صاحب آ گئے اور بڑے صاحب کے ساتھ ملاقات شروع ہو گئی۔ 1.25 گھنٹے کی یہ ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات چند دن پہلے کی ہے بقول منصور علی خان۔ تب یہ بلے کا بیٹ کا انتخابی نشان جو ہے پی ٹی آئی کا، اس کا روڑا پھڈا پشاور ہائی کورٹ دے چکا تھا، مطلب پی ٹی آئی کو دے چکا تھا، اور یہ درمیان میں تھا، ابھی سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں دیا تھا۔ منصور علی خان کہتے ہیں کہ باتیں شروع ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے کوشچن کیا کہ الیکشن کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں، شکوک و شبہات ہیں، کیا الیکشن ہو رہے ہیں پاکستان میں؟ تو منصور علی خان کہتے ہیں کہ ادارے نے مجھے کہا، کیونکہ ادارے کے سربراہ جو مجھ سے مخاطب تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ صرف میں ایک فرد نہیں بات کر رہا، یہ پورے ادارے کی طرف سے بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی الیکشن ہو رہے ہیں، اور اس پہ کسی طرح کا کوئی کمپرومائز ہی نہیں، کوئی اس پہ دو رائے ہے ہی نہیں۔
کوئی اس پہ شکوک و شبہات والی بات ہی نہیں ہے، اور جمہوریت ہی، ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے. یہ انہوں نے کہا ہے، سید صاحب نے، سمجھ رہے ہیں نا آپ، کہ جمہوریت ہی اس ملک میں سارے مسائل کا حل ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں سوشل میڈیا پر وہ کچھ ہوا ہے، وہ تماشا ہوا ہے کہ گھر گھر میں اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو گئی ہے. پی ٹی آئی نے کچھ اس طرح سے نیگیٹو انداز میں سوشل میڈیا کو یوز کیا ہے کہ باپ اپنی اولاد کے خلاف ہو گیا، ماں اپنی اولاد کے خلاف ہو گئی، بچے نافرمان ہو گئے، اور ایک انتشار، ایک آگ ہمارے ملک کے اندر یہ ذہنوں میں اور دلوں میں لگا دی گئی، اور اسے بھی واش کرنا ہے، پھر سے ایک قوم بنانا ہے، پوری قوم کو پھر سے ایک قوم بنانا ہے. منصور علی خان کے بقول انہوں نے کوشچن کیا کہ کیا الیکشن میں عمران خان یا ان کی پارٹی کا کوئی مستقبل ہے؟ یوں کہہ لیں، آسان لفظوں میں کہہ لیں. انہوں نے تو تھوڑا گھما پھرا کے باتیں کی تھی، میں ڈائریکٹ آپ سے بات کر رہا ہوں. تو انہیں کہا گیا کہ نو مور عمران خان ان پاکستانی پالیٹکس. پاکستانی سیاست دے وچ عمران خان دا ہن کوئی کردار نہیں. انہوں نے کہا کہ جی اس طرح کی باتیں کبھی نواز شریف کے حوالے سے بھی کی گئی، اور کہا گیا کہ بس جی نواز شریف پاکستان کی سیاست جو فنش، اس طرح کی باتیں اور لیڈرز کے حوالے سے بھی کہی گئی. اور آج آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم. تو کیا آئندہ، چلو یہ الیکشن تو نہیں، چلو 2-3 سال کے بعد کیا عمران خان کی کوئی واپسی ہے سیاست میں؟ تو پھر کہا گیا کہ یہ میں نہیں بات کر رہا، یہ ادارہ بات کر رہا ہے آپ سے. عمران خان کہیں نظر نہیں آتے پاکستانی سیاست میں ان فیوچر، نہ مستقبل قریب میں نہ مستقبل بعید میں عمران خان نظر نہیں آتے. مطلب کھاتا ہی پاٹ، کھاتا ہی صاف، کھاتی پاٹ دیتا، او پورے کا پورا آڑے والا کھاتی جڑا ہے نا فنش کر دیتا گیا. ہون نہیں، جو 9 مئی کو ہمارے ساتھ ادارے کے ساتھ جو کچھ کر دیا گیا 76 ایئرز میں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی ہمارا اپنا، ہمارے ملک کا شہری یا ہمارے ملک کے شہری ہمارے اداروں پر، ہماری اہم تنصیبات پر، شہداء کی یادگاروں پر، چاغی کی یادگار پر یہ سب کچھ کرے گا. کور کمانڈرز ہاؤسز کو آگ لگائے گا، آئی ایس اے کے دفاتر پر حملہ کرے گا، جی ایچ کیو پر حملہ آور ہوگا. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جو کچھ یہاں ہوا. تو منصور علی خان کہنے لگے کہ 9 مئی کے جتنے ملزمان ہیں ان کے خلاف تو کوئی خاص کاروائی نہیں ہوئی، ابھی تک نظر نہیں آ رہی. تو منصور علی خان کو جواب دیا گیا ادارے کے سربراہ کی طرف سے کہ 9 مئی کا ایک ایک ملزم سزا پائے گا، کسی کے لیے کوئی کسی طرح کی معافی ہے ہی نہیں. ہم صرف اس لیے خاموش ہے کہ یہ جو الیکشن کے دن ہے نا، اور الیکشن کے لیے چارج ہوئی ہے اس وقت نیشن، ہم نہیں چاہتے کہ الیکشن کسی طرح کا ڈسٹرب ہو یا ملک کے اندر کسی طرح کا انتشار آئے، کوئی آگ لگے. الیکشن کے بعد دیکھیں گے، اور یہ ہوگا کہ 9 مئی کے کسی ملزم کے لیے کوئی رعایت ہی نہیں ہے، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے، کوئی سرم جاوید ہے، کوئی ڈاکٹر یاسمین راشد ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کی، نیور، کسی کے لیے کوئی چھٹی والی بات ہے ہی نہیں، کوئی رحم دلی اس معاملے میں ہے ہی نہیں. اور منصور علی خان کے بقول انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ
یہ جن لوگوں نے آگ لگائی ہوئی ہے نا پی ٹی آئی کے لوگوں نے یا پی ٹی آئی کے حمایتی لوگوں نے یا وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ میجر عادل وغیرہ جو خاموش مجاہدین کے کچھ لگتے لیتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو کہا گیا کہ یہ جب ان کو فون جاتا ہے نا تو یہ سمجھتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے. ہم نے فون کرنے بھی ان کو چھوڑ دیے اور ہم سوشل میڈیا کو کسی اور طرح سے فیس کریں گے. اب ان کو ہم نے کچھ نہیں کہنا. یہ آگ ہم نے جو ہمارے سامنے سوشل میڈیا پہ لگائی گئی ہے، جس سے ماں باپ اپنی اولاد سے متنفر ہوئے، بہنیں اپنے بھائیوں سے متنفر ہوئیں، ہر کوئی ایک دوسرے کا گلا پکڑنے کو پھر رہا ہے. اس کو ہم نے اور طرح سے کنٹرول کرنا ہے. اب کوئی لاپتہ نہیں ہونا کسی، مطلب یہ میں ساتھ ساتھ تشریح کر رہا ہوں اس ساری باتوں کی. کوئی شمالی علاقہ جات والا معاملہ نہیں ہے، کوئی محکمہ زراعت کا سین نہیں. ہم اپنے طریقے سے نپٹیں گے. اور منصور علی خان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کوئی فیوچر نہیں ہے عمران خان کا. تو کہا گیا کہ نو، پاکستانی سیاست میں عمران خان آئندہ نظر نہیں آ رہے. اور انہوں نے کہا کہ جناب مشرف کے خلاف جو سیٹھ وقار کی عدالت نے فیصلہ دیا تھا انہیں پھانسی دینے کا، سیدھی بات ہے بی چوک میں پھانسی دینے کا، وہ فیصلہ بحال ہو گیا سپریم کورٹ کی طرف سے. ہم انتظار کر رہے تھے کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے اس پہ کوئی اس معاملے پہ کوئی پریس ریلیز آئے گی. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب سیٹھ وقار کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا تو آئی ایس پی آر بول کھڑا ہوا تھا اور کھڑا کر دیا تھا آئی ایس پی آر نے جنرل مشرف کے حق میں کہ وہ ساڈا بندہ ہے. میں اپنے ولاگز میں ہمیشہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو پچھلے ہوتے ہیں نا فوج کے سابق سربراہان یا اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، ان کا دفاع کیا جاتا ہے. وہ اگر مارشل لا لگاتے ہیں یا کوئی بھی ایمرجنسی یا کوئی بھی سٹیپ لیتے ہیں تو وہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت کا تقاضا تھا اور ہم ان کی بیک پہ کھڑے ہیں. تو اس معاملے میں فوج پوری طرح سے سنجیدہ ہوتی ہے اور کہا گیا کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے بحالی کا، جنرل مشرف کی سزا کے موت کے بعد بھی اسے پھانسی دی جائے، اس پہ ہم بڑے سنجیدہ ہیں. ہمیں یہ تکلیف دہ ہے ہمارے لیے یہ فیصلہ، اور ہم صرف اور صرف الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد اس معاملے کو بھی ہم دیکھیں گے. ایک اور بات کہ کل کے آپ کے جن سیٹوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، منصور علی خان نے کہا کہ یہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے مطلب وہ ایک وار، نواز شریف کی نااہلی، دوسرے سیاستدان چور ہے، ڈاکو ہے، فلان ہے، ڈھمکان ہے، اور اس حوالے سے میڈیا میں بھی اور ایک جماعت کو عمران خان کو اس کام پہ لگا دیا گیا. تو یہاں ادارے کے سربراہ نے کہا کہ ہمارے جو پچھلے تھے نا کچھ، انہوں نے اپنی سیلف پروموشن کی. سمجھ رہے نا میری بات؟ وہ اپنی انفرادی ترقی کے لیے یہ سب کچھ کر گئے. آئندہ ایسا کوئی نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا. وہ جو بعض اینکر نہیں کہہ رہے تھے یا ولاگرز کہ ہمیں فائلیں دکھائی گئی، یہ شور ہے. اس معاملے میں کہا گیا کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اور ہمارے پچھلوں نے غلطیاں کی کچھ نہیں. مطلب ظاہر ہے جناب باجوہ نے، جناب فیض نے، کھل کھلا کے اگر بات کی جائے تو یہ بات ہے کہ جناب فیض نے، جناب باجوہ نے، جناب پاشا نے، ظہیر الاسلام نے، ان لوگوں نے بے جا پروموٹ کیا عمران خان کو اور بے جا ایک آگ لگائی دیگر سیاستدانوں کے خلاف. مدعا یہ، مختصر مدعا یہ، ہم آپ کو، آپ جانتے ہیں صفی آپ کو بار بار کہہ رہا تھا اپنے ولاگز میں یہی باتیں، مطلب سانو نظر آ رہا سی نا کہ کی ہے. میں کہہ رہا تھا کہ 9 مئی کے کسی بندے نو کوئی معافی ملنی ہی نہیں ہے، کھاتا ہی پاڑ دو. میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان کا فیوچر نو نیور. وہی سب کچھ سامنے آیا ہے. دوسری خبر ہے
صدیق ساجد بڑے سینئر جرنلسٹ ہے پنڈی اسلام آباد سے، ان کی کہ ایک خصوصی طیارہ اترتا ہے چکلالہ ایئر بیس پر، اور مسافر جو اس میں سے اترتے ہیں وہ ہے میاں نواز شریف، مریم نواز شریف، شہباز شریف، اسحاق ڈار جو ان کے سمدھی ہے، مطلب پورا ٹبر یوں کہہ لیں. اور یہ گاڑیوں کا قافلہ بنتا ہے اور قافلہ چلتا ہے کینٹ کی طرف، پنڈی کینٹ کی طرف، اور وہاں ملاقات ہوتی ہے سب سے بڑے سے. جی میں نہیں کہہ رہا، صدیق ساجد صاحب کی سینئر جرنلسٹ ہے، ان کی یہ خبر ہے، اور ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. ملاقات اچھی خاصی لمبی چوڑی، کچھ الیکشن کے معاملات، کچھ سیاسی معاملات، سب پہ بات ہوئی ہوگی ڈیفینیٹلی. اس کے بعد یہ قافلہ جاتا ہے اسحاق ڈار کے گھر، اور وہاں سے یہ قافلہ مری کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. یہ ہے آج کا پورا مدعا. اور ہم جب کہتے تھے نا کہ عمران خان جو کچھ کر رہا ہے، اور عمران خان کے یہ جو یوتھیے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، اور جس طرح سے کر رہے ہیں، اور جس طرح کا ایک مطلب فوج اگر کچھ لے گودی میں لے تو فوج اچھی ہے، فوج اگر اتار کے نیچے پھینک دے تو فوج بری ہے. جب فوج اچھی ہے تو پھر مطلب یہ کہنا ہے کہ اس فوج نے بڑے بڑے کارنامے کیتے، اور ہمیں تو سینٹ میں بھی اور پارلیمنٹ میں بھی بندے پورے کر کے دیتی ہے یہ فوج. اور جب فوج نے گودی سے اتار کے نیچے کھڑا کر دیا تو یہ فوج بہت بری ہو گئی. پھر یہ میر جعفر ہو گئی، پھر یہ میر صادق ہو گئی، پھر یہ مسٹر ایکس ہو گئی، پھر مسٹر وائی ہو گئی، اور پھر جس نے کہا کہ وہ نیوٹرل ہے تو اسے کہا گیا کہ تو تے جانور ہے. یہ بہت ایک خوفناک معاملہ تھا جو پی ٹی آئی نے، مطلب پی ٹی آئی کی طرف سے گھرونا قسم کا یہ کام ہوا. اور یہ جو پلاننگ تھی کہ ہم حملے کریں گے اہم تنصیبات پر، فوجی تنصیبات پر. اب یہ جو یوتھیاز ہے نا، وہ کامنٹ میں آگے کہتے ہیں کہ او تے انہوں نے کیتا سی، وہ فلانیاں نے کیتا سی، وہ فلان سی ٹمکان سی. لیکن نہ لوگ اندھے ہیں، سب کو پتا ہے کور کمانڈر ہاؤس میں کون کون گیا تھا، جی ایچ کیو میں کون کون گیا تھا، سرگودا ایئر بیس پہ کیا کیا ہوا تھا، فیصل آباد کے آئی ایس آئی دفتر پر کس کس نے چڑھائی کی تھی، پشاور میں کیا ہوا تھا، سارے انہیں پتا ہے. سب نے وہ مراد سعید کی وہ ویڈیو شیڈیو بھی سنی کہ نکل پڑو فلان کر دو دھمکان کر دو. یہ جو جعلی قسم کا انقلاب لانے کی کوشش کی گئی تھی نا، اس نے سیاست ہی ختم کر دی، اس پارٹی کی سیاست کو ملیا میٹ کر دیا. اور یہ جو جینون لوگ یا جینون سیاستدان اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار کم سے کم دیکھنا چاہتے ہیں، مطلب بیرک کی حد تک یا بارڈر کی حد تک دیکھنا چاہ رہے ہیں پاکستان کی ملٹری کو، اور جن کا آج کا مطالبہ نہیں ہے، جو 1977 سے لگے ہوئے ہیں اس بات پہ، یا اس سے بھی پہلے ایوب خان کے دور سے، یا خان کے دور سے، جو ان کو مایوس کیا ان لوگوں نے کہ وہ قلم کے تھرو، وہ ایک سڑک پہ احتجاج کے تھرو اپنی بات کرتے تھے، وہ سارے مایوس ہوئے. اپنی تے انہوں نے کھمب ٹھپوا لی پوری طرح سے. لیکن اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہو گئی ہمارے ملک کی. اور یہ ایک میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھنڈی ہوا کا، تازہ ہوا کا جھونکا ہے. آج کل ٹھنڈ بہت ہے، ٹھنڈی ہوا کہوں گا تو کچھ دوستوں کو یہ بات بری لگے گی. تازہ ہوا کا جھونکا ہے یہ بات کہ نو کمپرومائز الیکشن پہ کسی بھی طرح کا ادارے کی طرف سے، اور ادارہ اس بات پہ پوری طرح سے کھڑا ہے کہ الیکشن ہوں گے اور اس ملک کا فیوچر جمہوریت میں ہے. یہ بہت خوبصورت بات ہے اگر وہاں سے آئی ہے تو. یہ دونوں خبریں ایک منصور علی خان کی تھی، ایک صدیق ساجد صاحب کی طرف سے تھی. آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کریں، اس کی بیل آئیکن ضرور دبا لیں. اور لائک بہت تھوڑے ہم دیتے ہیں یار، کامنٹس بہت کم ہوتے ہیں.
یہ آپ کا اپنا چینل ہے، صفی کا تو ہے نہیں، آپ کو پتہ ہے صفی تو بس اللہ حافظ.